بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور خلیہ مبارک پیش کروں گی۔ پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، نیک عادات، دیوبند کے عیب سے پاک، نہ مغز، سر کے بال گرے ہوئے، حسین و جمیل آنکھیں، بال لمبے اور گھنے، آواز میں وزن، گردن اونچی پتلی چمکدار، آنکھیں سرمنگئی، باوقار، پرکشش گفتگو کرنے والے، لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ باروب، قریب سے سب سے زیادہ دلکش، شیریں میٹھے بول، واضح کلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات چیت کرتے، ایسے بات کرتے کہ ایک دھاگے میں پروئی ہوئی لڑی موتیوں کی درمیانہ قد، نہ پست قدمی کا نقص، نہ لمبائی کی، نہ موز نیت، حسین پودے کی تازہ شاخ، حسین ترین منظر۔ جب بھی کچھ فرماتے تو لوگ پوری توجہ سے سنتے، جب حکم دیتے ہیں تو عمل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں، لوگ ان کے خادم اور مطیع فرما بردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز گفتگو سادہ، دلنشیں اور مؤثر تھا۔ بہترین، دلکش، پاکیزہ ترین، متکبروں کے انداز سے بالکل مختلف، سختی سے دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ وسیع، دلکش اور شیریں مقال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خطاب فرماتے کہ زبان کی بات دل پر اثر کرے۔ بلند آواز، تیز کلامی کو ناپسند فرماتے۔ نرمی اور آہستگی، سادگی، جامعیت آپ کے کلام کا جوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تاکہ حروف کلام کی صحیح ادائیگی ہو سکے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت الگ الگ تلاوت فرماتے تھے۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے باہر والوں کے سامنے آتے تو قرآن کی تلاوت فرماتے، جو اللہ کے کلام کا ایسا اثر ہوتا کہ کافر بھی فوراً ایمان لے آتے اور مشرکین بھی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے اور ایمان کی دولت پا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد فرماتے۔ اگر آپ چاہتے تو مدینہ میں آرام اور راحت کی زندگی بسر فرماتے، خصوصاً حیات طیبہ کے آخری ایام میں، جبکہ عام طور پر مسلمانوں کی اقتصادی حالت نسبتاً کافی بہتر تھی۔ ان دنوں مال غنیمت بڑی مقدار میں مدینہ آیا کرتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمداً مقام فقر میں قائم تھے۔ ایک اللہ والا بندہ رہنا پسند فرماتے تھے جس کی ضرورت بہت محدود تھی، جو اپنی ذات پر کم اور دوسروں پر ذات پر زیادہ خرچ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں گھر والوں کی مدد کرتے، دوسرے کام کرتے تو آپ ان کا ہاتھ بٹاتے، معمولی سے معمولی کام بھی کر لیتے، یہاں کہ گھر کی صفائی، کپڑوں کو پیوند، ڈھول میں نئی مبارک میں سلائی کر لینا، بکری کا دودھ دھونا آپ کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام اپنی مرضی اور شوق سے کرتے تھے۔ جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تعمیر کا کام کرتے تھے۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر اہل مدینہ نے شہر کے اطراف میں دفاع کی خاطر ایک خندق کھودی تو اس کام میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ بھی برابر کا کام کرتے تھے، اور جہاں دوسرے مسلمان ناکام ہوتے وہاں آپ ہی اسی طرح کام میں ہاتھ بٹاتے۔ آپ کے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے اس وقت وہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مساوات انسانی کا یہ مظاہرہ تاریخ میں کسی اور نبی کے ساتھ نظر نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نے کسی کو اللہ کے رسول سے زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا۔ عام طور پر چلنے پھرنے میں نہ بہت زیادہ تیزی ہوتی تھی نہ بہت زیادہ سستی، آپ کی رفتار درمیانہ ہوتی تھی، ہمیشہ آپ کی نگاہ نیچے کی طرف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین، کسی خاص موقع پر لوگوں سے خطاب فرماتے، خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ اور بآواز بلند ہو جاتی۔ آپ کا خطاب وقت موقع ضرورت کے اعتبار سے کبھی طویل اور کبھی مختصر ہوتا یا متوسط درجے پر ہوتا۔ خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ خطاب فرماتے تھے۔ ممبر، زمین اور اونٹ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے ہر خطاب میں توحید، تقویٰ، اخلاص
اور اخلاق اعلیٰ کے مضامین۔ آپ کا شانہ نبوت میں اچانک داخل نہیں ہوتے تھے۔ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں نماز ادا کرتے اور دوسرے لوگوں سے فرماتے کہ سفر سے واپسی پر اچانک گھر میں داخل نہ ہوں، تاکہ ان کی آمد کے قبل گھر والے مکان کی صفائی کر لیں، تاکہ وہاں جا کر طبیعت میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب کسی بات سے خوشی ہوتی تو کوئی نعمت حاصل ہوتی تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت پڑھتے۔ آپ نیا چاند دیکھنے پر رب کی شان یوں تعریف کیا کرتے: اللہ، یہ نیا چاند ہمارے لیے امن و امان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ظاہر فرما۔ خیر و ہدایت، اچھائی اور نیکی کا چاند، اس پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا۔ چھینک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تو الحمدللہ فرماتے، اور دوسروں کو آتی تو یرحمک اللہ، اللہ کی دعا فرماتے۔ چھینک آتے وقت اپنا ہاتھ دہنے مبارک پر رکھ لیتے اور جمائی لینے کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر جانے کی نیت کرتے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورے کے لیے استخارہ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے یا کام کے بعد یہ دعا فرماتے: ہم واپس آتے ہوئے، لوٹتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سفر کے لیے اکثر جمعرات کا دن منتخب کرتے۔ دن کا اول حصہ آپ کو پسند تھا۔ حج کے موقع پر تمام ازواج مطہرات اپنے ساتھ رکھتے۔ دوسرا کوئی موقع ہوتا تو قرعہ ڈال کر ان کا انتخاب فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام کا سفر کیا۔ اس سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی سفر کیے۔ منصب نبوت ملنے کے بعد آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے سفر کیا۔ غزوات کے سلسلے میں احد سے حنین اور تبوک تک کے کئی بار سفر کیا۔ آپ کا آخری سفر حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ سے مکہ تک کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ آپ نے بارہا مسلمانوں کو اخلاق کے بارے میں تاکید کی اور خود بھی اخلاق کے ذیلی اصولوں پر عمل فرمایا۔ آپ کی حدیث ہے کہ میں اخلاق کا استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگرچہ آپ فخر و موجودات، فخر بنی نوح، فخر انبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیشہ پہلے اسلام کرتے، بچوں کو بھی، عمر میں چھوٹوں کو بھی سلام فرماتے۔ آپ دوسروں کو بھی سلام کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ کا حکم ہے سلام پہلے خود کیا کرو، اپنی طرف سے سلام میں پہل کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بعض لوگ یعنی امیر کبیر، افسران، عمراء، عہدیدار سلام کرنا تو کیا سلام کا جواب دینا بھی کسر شان سمجھتے ہیں۔ اگر جواب دیتے ہیں تو اس طرح کی آواز دوسرا نہیں سن پاتا۔ یہ طریقہ تکبر اور غرور کی وجہ سے ناپسندیدہ ہے۔ سلام کرنے سے دلوں کا غبار کم ہو جاتا ہے، غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم جاننے اور نہ جاننے والوں کو سلام کرو۔ صدق اللہ العظیم۔